بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو بیسک ایشوز ہیں کیسے پاکستان کو مضبوط مستحکم بنانا ہے, کیسے اکنامی کو بہتر کرنا ہے, کیسے ایک تاجروں کے ایشوز کو حل کرنا ہے, کیسے عام لوگوں کے ایشوز کو حل کرنا ہے. تمام پولیٹیکل فورس چاہے بزنس کمیونٹی کے لوگ بالکل پیش ہیں کہ پاکستان کو عظیم ریاست بنائیں. آج بھی بہت سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں, آج معتبر نام بزنس کمیونٹی کا شیخ حبیب صاحب موجود ہیں. آپ کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین بھی ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں آل کلفٹن تاجر اتحاد کے وائس چیئرمین میاں طارق صاحب. طارق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت ایک طویل اسٹرگل ہے شیخ صاحب آپ کی, بہت سارے مسائل اور بہت سارے وفاقی چاہے اقدامات ہوں, جب بزنس کمیونٹی کے کسی معاملات پر کچھ بھی ہوا آپ پیش آتے ہیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا پچھلے سال بھی ریلیاں تھیں, جلوس تھے, آخر حکومت سے بہت ساری چیزیں منوانے میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے. سمجھتے ہیں اور کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بات یہ کہنے کا کہ غیر بغیر ہر چیز ہمیں حکومت وقت سے لینی پڑتی ہے بزنس کمیونٹی کو. دیکھیے کہ ہماری بدقسمتی یہ کہ 70 سال کا جو نظام ایک سسٹم چل رہا ہے وہ تب تک ہم ہلے جلتے نہیں ہیں تب تک ہمیں گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرتی. ابھی دیکھیں باہر آپ اندازہ کر لیں کہ کرونا کی جو صورتحال آپ کے سامنے چل رہی ہے, اس تو پورے پاکستان میں پوری دنیا کے اندر اس کے لیے اس پہ نو ڈاؤٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ نے بڑا اہم کردار ادا کیا, پلس کے علاوہ وفاق نے بھی ایک بہت اچھا کردار ادا کیا. اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کو بالخصوص کرونا کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں اس چیز کو سراہا گیا کہ پاکستان نے بہت اپنے آپ کو بہت جلد کنٹرول کیا. لیکن آپ نے دیکھا سیکنڈ لیئر آئی. سیکنڈ لیئر ایسے ٹائم پہ آئی کہ جس میں موسم سرما اس کے اندر آپ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یہ سسٹم تھوڑا سا سخت ہوتا ہے سردی کا, اور سردی کی وجہ سے اب تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ امت مسلمان میں کم از کم مسلمانوں کے اوپر یہ جو آفت ہے اور یہ جو وائرس ہے بہت کم اٹیک کیا ہے. تو میں اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے نقصانات تو ہوئے لیکن بزنس کمیونٹی کو جو پرابلم ہوئی یہ تو آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر. اچھا, چھوٹے تاجر آپ لوگوں سے منسلک ہیں, کوئی چھوٹا دکاندار ہے, کسی کا کپڑے کا دکان ہے, کسی کا پرچون کا دکان ہے, بڑی مارکیٹیں آپ کے انڈر آتی ہیں, آپ ان کی سربراہی کرتے ہیں. کووڈ کی سچویشن میں سب بلیک تھا, سب بند تھا, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھیں, مطلب پیسہ آنا جانا بند ہو گیا, کاروبار بند ہو گیا. پریشر کتنا تھا آپ کے اوپر؟ دیکھیے پریشر تو بہت تھا, اور اس میں آپ یہ یقین کیجئے کہ کراچی کی 3.5 کروڑ عوام اور بزنس کمیونٹی کا اتنا پریشر آیا ہوا تھا اس وقت کہ جب فرسٹ پلیئر جب آئی تھی نا تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ مہینے 15 دن کا سسٹم ہے, یہ نکل جائے گا, ہم اس سے باہر آ جائیں گے. لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کورونا 19 جو ہے اتنا لانگ کر جائے گا پیریڈ. تو یقین کریں کہ تاجروں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کی مثلا جو دکانداروں پہ کام کرتے تھے, جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو لوگ جو منسلک تھے, جو لوگ, ہم نے ان کو فارغ نہیں کیا, انہیں تنخواہیں بھی دی, انہیں راشن بھی دیا. اور کراچی کی 3 کروڑ جو عوام ہے وہاں گائے بگائے جہاں ہمارے اثر و رسوخ تھے, جہاں ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں راشن تقسیم کیا اور ہم نے لوگوں کو فیسلیٹ کیا. چلے میں میاں طارق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سیاستدان حلقوں میں جا رہے تھے, راشن تقسیم کر رہے تھے, وہاں بزنس مین بھی اپنے امپلائیز کو انٹرٹین کر رہے تھے. کوشش ہو رہی تھی کہ ان کو فارغ نہ کیا جائے, نوکریوں سے کم پیسے دیے جائیں, آدھی تنخواہ دی جائے, اس کا چولہا چلنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹارگیٹ اچیو کیے آپ لوگوں نے, یا بہت سارے لوگوں کو بے روزگار ہوئے اور حکومت نے بھی ساتھ نہ دیا؟ دیکھیں جہاں پر سیاستدان جا رہے تھے یا باقی لوگ جا رہے تھے وہاں پر شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب سے زیادہ جتنی بھی تاجر تنظیمیں تھیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں, جس میں تقریباً شیخ صاحب جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ تھے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی تاجروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرونا کے اندر, جو اپنے لوگوں کو مقصد, اب دیکھیں نا کرونا آیا ہے, اس میں حکومتی جو عہدیداران تھے یا منسٹر تھے, میں تو پرائم منسٹر ٹھیک ہے ٹی وی پہ ضرور اعلان ہوا ہے, لیکن گراؤنڈ پہ جا کر تاجروں نے بڑے تاجر جو تھے شیخ صاحب کے اس میں, تو انہوں نے جا کر ساتھ دیا تاجروں کا, گھروں تک راشن پہنچایا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. اور روزانہ میٹنگز ہوتی تھیں اور ہم کہتے تھے کہ بھی کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کتنے لوگ, ہمارے پوری لسٹیں بنی. تو ان لسٹوں کے تحت ہم نے ان جہاں تک جو تاجر کر سکتے تھے انہوں نے وہاں پر راشن بھی پہنچایا ہے, خدمت بھی کی ہے. پھر مختلف تنظیموں کو ہم جا کر ملے, سیاسی تنظیموں کو جا کر ملے, مذہبی تنظیموں کو جا کر ملے. کراچی کی عوام نے مینڈیٹ دیا اس بار پاکستان تحریک انصاف کو, بہت سارا اسٹیک ان کو یہاں سے ملا.
वफाकी और सूबाई जो नुमाइंदे थे वो आपसे राब्ते में थे? देखें ज़रूर थे, लेकिन एक राब्ते की हद तक। मैं आपको पहले कह रहा हूँ ना कि ग्राउंड पे जाकर किसी ने कम अज़ कम ताजरों की कोई मदद नहीं की। आप यकीन जाने 3 से 4 महीने लॉकडाउन में ताजर बैठा रहा। छोटा हमारा दुकानदार होता है जिसकी किराए पर दुकान होती है, तो वो बहुत ही वरी था, और ये बस वो टीवी पे आकर अपने तस्वीरें बनवाने पे लिए, और उसके अलावा और ग्राउंड पे कुछ नहीं। सिर्फ ताजरों ने मिलकर, जो हमारे लोग हैं उन्होंने मिलकर अपने लोगों तक जो भी किया, लेकिन उसमें क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था। 6 महीने तक आपके सामने ये सारी चीज़, और ये पूरी दुनिया में एक थ्रेट था, और उसमें लोग वैसे घर से बाहर नहीं निकलते थे आप। लेकिन यकीन जाने कि ऐसे लोग हमारे इसमें जो मुतवस्सित तबका है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर टारगेट हुआ है, कि ना तो वो किसी से मांग सकते थे, ना किसी से सवाल कर सकते थे, और उनसे पूछता भी कोई नहीं था। जो बिल्कुल गरीब था उस तक तो कुछ ना कुछ किसी तरह से पहुंच मैं जाती शेख थी। साहब से बात करता हूँ। शेख साहब, एक इन्होंने मिडिल क्लास की, जहाँ तक मैं समझा, बात की, मतलब सफ़ेद पोश ख़ानदान, क्योंकि सोसाइटी में सबको पता है कि जी इनको ज़रूरत नहीं है, इनके पास इनका खाना पीना चल रहा है। लेकिन इस आफत में देखा गया कि वो लोग भी बैठे हुए थे कि कोई आके हमारी मतलब पूछे, आके कोई राशन डलवाए। आपके कोई तजुर्बे में ऐसे बिल्कुल रहे? मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। आप ये समझ लीजिए कि इस 8 माह में जो गुजरा टाइम जो पिछला, उसमें जो देने वाले हाथ थे वो लेने की तरफ आ गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दावे तो बहुत किए थे, वादे बहुत किए, लेकिन आप देख लेंगे पूरे 2.5 साल गुजर चुके हैं, 3 साल का अरसा होने वाला है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि कराची को किसी भी सियासी जमात ने इसको ऑन नहीं किया। दावेदार तो इस कराची के सब बनते। ये 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, और ये सिंध का दारुल खिलाफा है, और मिनी पाकिस्तान है। बैग सिंध हुकूमत ने कहा हमने रात के अंधेरे में बस वो रात के अंधेरे में जो बांटे हैं वो कितने बांटे हैं ये सबको पता है। उसमें हम तो उस चीज़ पे जाना नहीं चाहते। हमने तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए हमारी सीएम साहब से मीटिंग हुई, 2 इजलास हुए सीएम साहब से, और उसके अंदर हमारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, काजिम सराज तेली साहब जो हमारे बीएमजी ग्रुप के चेयरमैन थे वो मौजूद थे, फेडरेशन के मियाँ जाहिद साहब उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। हमने सिंध गवर्नमेंट में वहाँ सलीम आंडवाला साहब उनके साथ मौजूद थे, सीएम साहब उनके तमाम वज़रा मौजूद थे, कमिश्नर कराची भी थे, सईद गनी साहब मौजूद थे, नासिर हुसैन साहब मौजूद थे, मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद थे उस मीटिंग में। हमारी उनसे काफ़ी 45 मिनट उनसे हमने बातचीत की है। सीएम साहब ने हमें यकीन दहानी कराई। हमने सीएम साहब से एक बात की कि सीएम साहब आप हमें कुछ भी ना दें, हमें कोई फंड नहीं चाहिए, कोई रिलीफ नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ बिला सूद कर्जे दे दें। हम बिला सूद कर्जे लेंगे, बैंकों की जो फॉर्मेलिटीज होगी उसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने सोचे के बाद सलीम आंडवाला साहब ने कहा कि जी ये काम, सीएम साहब की तरफ इशारा करके कहा कि ये काम हम कर सकते हैं। तो सीएम साहब ने हमसे वादा किया कि जी मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं वफाक में बात करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला सिंध में और कराची के अंदर जो मतलब छोटे ताजिर हैं उन्हें हम आसान शराइतों पे कर्जे दिलवा देंगे। तो बिला वो हुआ नहीं सर, वो बदकिस्मती है कि आज तक वो चल ही रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो, लेकिन ये कि बिजनेस कम्युनिटी को तो इन्होंने सबने दीवार से लगा दिया। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, 3.5 करोड़ की आबादी का जो शहर है वो इस वक्त मुंजोडारों का मंजर पेश कर रहा है। आप ये देख लें कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बदकिस्मती ये 67%। मैं शेख साहब ट्रांसपोर्ट पे भी आऊंगा। मैं ये चाहता हूँ इस अभी आप मुझे ये बताएं कि ये जो कमेटियां बनती रहीं आपकी और सिंध हुकूमत की, कोई आउटपुट नहीं है, वो वैसे का वैसे हो गया? कोई आपको न टैब लोन नहीं जी, मिला? हमारे कई इजलास हुए, कमिश्नर साहब ने हमें कई इजलास में बुलाया, सईद गनी साहब ने वहाँ बुलाया, अपने दफ्तर में बुला के उनकी कई मीटिंग हुई है। उसके बाद हमारी सीएम हाउस के अंदर मीटिंग हुई है। इसके अलावा सिंध असेंबली के अंदर मुराद अली शाह साहब ने बुलाया, उसमें भी हमारी मीटिंग हुई, बड़ी यकीनदहानी कराई गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं जनाब। बात यह कि दावे तो सब जगह से हाँ मिली है, ना किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिला, लेकिन बदकिस्मती आप इस्लामाबाद भी कई बार बिल्कुल इस्लामाबाद है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमारी मुलाकात हुई इसी हवाले से, उन्होंने भी हमसे बड़ी यकीनदहानी कराई थी। इसी तरह एफबीआर के हवाले से हमने कई इजलास किए शहबाज साहब के साथ, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हाँ तो है, ताजिरों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कब आएगा, कैसे आएगा? फिर ये जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मतलब आप अपना काम आप नहीं कर पा रहे, या आपको लग रहा है वहां से कोई रिस्पांस नहीं है? और अगर रिस्पांस नहीं है तो आप समझ रहे हैं कि कोई आपको कुछ कदम आगे और उठाना होगा, कोई स्ट्राइक करेंगे आप? देखिए, हर चीज़ का मसला स्ट्राइक नहीं है। हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है, हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, स्ट्राइक नहीं कर सकते हम ताजिर। बिजनेस कम्युनिटी कभी भी चीज़ को अच्छा नहीं समझती। आप ये देखें ना, अभी ये पीडीएम बनी हुई है, आप ये देखें क्या है ये मकसद है कि गवर्नमेंट को और इनके मामलात आपस में एक दूसरे के बयान चल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटते हैं पीडीएम वाले, उधर से जवाब आना शुरू हो जाता है पीटीआई की तरफ से।
ٹھیک ہے, ان کے وزراء جواب دینا شروع کر دیتے. وہ بھائی ان کو چھوڑو, 25 کروڑ عوام کی طرف دیکھو. جو 25 کروڑ عوام اس مہنگائی کے سیلاب میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, 3 سال کا عرصہ ہونے والا ہے آپ کو. آپ نے تو کہا تھا میں 100 دن کے اندر, میرے پاس 200 ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ ہم آنے کے بعد فوری طور پر چیز کو کر دیں گے. میاں طارق صاحب, کنسٹرکشن شعبے کو ایمنسٹی دی گئی کہ انویسٹمنٹ کریں جی, آپ سے ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا. مطلب ایک بہت اچھا قدم تھا کہ اوورسیز پاکستانیز نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور شعبوں میں بھی حکومت کو کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کنسٹرکشن کے شعبے میں تھوڑی بہتری آئی ہے اس اعلان کے بعد, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بہت کم ہے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو 1 سال گزرا ہے, آپ یقین جانیں اس نے بڑوں کا بھٹا بٹھا دیا ہے. تو اس کے اندر ان کو رعایت بھی دینی چاہیے, ان کو کام کرنے کی اب کافی حد تک پہلے سے بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری ہے, اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ بہتری مزید ہونی چاہیے. کیونکہ اگر 1 سال کے اندر آپ دیکھ لیں, جی ڈی پی دیکھ لیں, تو گروتھ لیول آپ کا مائنس میں چلا گیا. اب جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی, ایکسپورٹ امپورٹ, یہ دونوں آپ کی زیرو پہ آ گئی ہیں. ابھی تھوڑا جو ہے وہ چلنے لگی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب یہ دیکھنا اعلانات ہوتے ہیں, لیکن جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ تاجروں کے لیے گراؤنڈ پہ آ کر ہم نے نہیں دیکھا کسی بھی حکومت کو مدد کرتے ہوئے. کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی رہی اس کو تو سب نے اپریشیٹ کیا کہ جی روزگار بھی چلتا رہے اور عمل بھی ہوتا رہے ایس او پیز پر. اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ دیکھیں فائدہ, اب شروع میں جو خوف کی فضا تھی, آپ یقین جانیں اس وقت انہوں نے خوف ہی اتنی برپا کر دیا تھا. اگر تھوڑی بہت انہوں نے سہولت دی بھی ہے تو کسٹمر نکلتا ہی نہیں تھا اور دکاندار بھی نہیں نکلتے تھے. میں نے کہا نا 3 4 6 مہینے تو بالکل زیرو پہ رہا. اس میں تھوڑی بہت انہوں نے کی ہے, تو ابھی مہینے 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے کوئی کام کا تھوڑا بہت چلنے لگا ہے, جس سے کوئی ابھی بہتری کی امید ہے. اکانومی بھی ابھی کوئی بہتر ہو رہی ہے, ایکسپورٹ امپورٹ بھی تھوڑی سی بہتری کی طرف ہے. اچھا, تو ہم امید بھی میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. آپ بہت سارے جو اسمال ٹریڈرز ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں, چائلڈ لیبر ایکٹ پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اب آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری دکانوں پہ, ایون فیکٹریز میں 18 سال سے کم عمر کے بچے کام کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا گیا؟ دیکھیں اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے گھر میں کتنی بے روزگاری ہے, کتنی لوگ مشکل میں, تکلیف میں. آپ یہ دیکھیں نا, جو آپ کا یہ گروتھ پاپولیشن ہے, پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے آپ کے ملک میں. ابھی آپ دیکھیں نا, انڈیا کو دیکھ لیں اور بنگلہ دیش کو, یہ 7% پہ ہیں, اور آپ کا پاکستان جو ہے وہ 3% پہ ہے گروتھ میں. تو ہماری پاپولیشن زیادہ ہے. اب ایک گھر میں 10 بچے ہیں, کمانے والا ایک ہی ہے. تو اس طرح کا یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ اخراجات ان کے پورے نہیں ہو سکتے. آپ تو 16 سال کی بات کر رہے ہیں, یہاں 12 10 سال کے لڑکے میں لے کے گھوم رہی ہیں کہ کوئی ان کو جاب پہ لگا دو, ان کو نوکری پہ لگا دو. شیخ صاحب کو پتہ ہے, ہمارے پاس آتی ہیں ان کو دکانوں پہ 12 14 سال کے بچے. شیخ صاحب, المیہ ہے سوسائٹی کا کہ معصوم بچے جن کی پڑھنے کی عمر ہے, اس ملک و ملت کی خدمت کرنی ہے ان کو, کہ وہ اب چھوٹی سی عمر میں کاروبار پہ لگ جاتے ہیں, جو ان کی اسٹڈی ہے, جو ان کے آگے ایمز ہیں, وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسی حکومت کو ایک پرپوزل دیں کہ جی ہمارے پاس اتنے تو بچے آتے ہیں, پھر حکومت کے قوانین ہیں کہ جی آپ معصوم بچوں کو آپ مزدوری نہ کروائیں. تو اس پہ آپ کوئی انیشیٹو یا کوئی پرپوزل دیا کبھی حکومت کو؟ بالکل, ہر دفعہ جب بھی کوئی بات ہوئی ہے کہیں بیٹھ کے کسی اجلاس کے اندر, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکمران ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے, اور جو مقصد ادارے جو اس پہ مقصد کام کر رہے ہیں, جو محکمے, وہ سب زیرو ہیں. وہ بیٹھ کے تنخواہیں لیتے اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. غریب آدمی, آپ اندازہ کر لینا کہ 18-20 ہزار روپے کی سیلری والا شخص کیا کرے گا. بے روزگاری کا عالم یہ اس وقت ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بے روزگاری بڑھے گی تو اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا. جب کاروبار نہیں کھلیں گے, کام نہیں ہوں گے, اور بزنس کمیونٹی کا معاشی قتل کیا جائے گا, تو وہاں یہ چیزیں آلریڈی جنم لیں گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال 8 سال کے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں, والدین لے کر آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو 2 گھنٹے کے لیے کسی چیز میں لگا لیں, صفائی کروا لیں, ہمیں 20-50 روپے دے دیجیے گا, ہمارا بچہ کچھ کر لے گا, میرے بچے کی تعلیم ہو جائے گی, میرے بچے کو میں پرائیویٹ پڑھوا دوں گی. اب آپ اندازہ کریں کہ اس حد تک لوگ جو ہے نا مجبور ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا 2 گھنٹے کی لاتے ہیں. میں افسوس ہوتا ہے اس بات کو. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.